السلام علیکم، میرا نام آصف ہے۔ میں برطانیہ میں بہت عرصے سے مقیم ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے آئیڈینٹی کارڈ دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں پاکستان کی لیگل فٹرنیٹی پر تنقید کیوں کر رہا ہوں انگلستان میں بیٹھ کے، برطانیہ میں بیٹھ کے، جب میرا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ میں نہ ووٹ کا حقدار ہوں، نہ میں وہاں کے کسی افیئر میں انٹرفیئر کرتا ہوں۔ لیکن کل کے دن کے واقعے پر مجھے بہت افسوس ہے، بہت تکلیف ہے اور بہت شرم آ رہی ہے کہ وہ قانون کے رکھوالے، وہ قانون کا رستہ بتانے والے، وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والے، وہ نوجوان طبقہ جو LLB کر کے، LLM کر کے قانون کی پاسداری کا، علم برداری کا علم اپنے ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، وہ وہی غیر قانونی حرکتوں میں پوری طرح ملوث ہے۔ جب وہ اپنی تعمیرات، اپنے چیمبرز غیر قانونی زمین پہ بناتے ہیں تو کیا ان کو وہاں سے اٹھانے کا حکم دینا ناجائز ہے؟ کیا ان کو ایک سویلائز معاشرے میں رہنے کے لیے ڈائریکشن دینا ناجائز ہے؟ اگر کسی بھی جج نے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ معاملہ سن کر انصاف کی بات کی تھی تو کیا اس کے چیمبر پہ حملہ کر دیا جائے؟ کیا اس کو تباہ کر دیا جائے؟ یہ کیسی انارکی ہے؟ یہ کیسا جاہلانہ دور ہے ہمارے پاکستان میں، میرے پاکستان میں، آپ کے پاکستان میں، ان نوجوانوں کے پاکستان میں جن کی نسل اب بڑھ رہی ہے اور وہ آگے آ کر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ میں ایسے عناصر کو، ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو بہت احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے رستے پہ، ایسے اناکک رستے پہ نہ چلیں جس کا خمیازہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مال و جان سے دیا جائے۔ یہ ایک اناکک ایکٹ ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے قانون کی بالادستی کو تسلیم نہ کریں اور اپنی مرضی، اپنی منمانی کرنا چاہیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا ہے تو آپ کورٹ میں گھس جائیں، عدالت میں گھس جائیں، جج کو دھمکائیں، جج کو زد و کوب کریں، فرنیچر کو تباہ کریں اور یہ نمائش جو ہے پورے پاکستان میں لگتی رہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خبروں کے ذریعے، آنے جانے کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے اپنے عزیزوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ میں بھی وہی پاکستانی ہوں، میں بھی اس طرح کا پاکستانی ہوں۔ مجھ جیسے بہت سے یہاں پاکستانی برطانیہ میں آباد ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی آباد ہیں، اسپین میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ پاکستان کی خبر پاکستان کے چینل سے ہی سنتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے، یوٹیوب سے یا انٹرنیٹ سے انہیں ملتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے بہت سے پاکستانی اس حادثے کو دیکھ کر جو کل ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت افسردہ ہوئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ لیگل فٹرنیٹی اور جوڈیشری سسٹم، انصاف کا جو سسٹم ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ جو ہے یا اور جو مفکر، مدبر اور آرا رکھنے والے لوگ اس معاملے کی، اس حادثے کی مکمل مذمت کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ کبھی کندھا ملا کے نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ ایسے ناسور لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے اپنے جان کی بازی بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں اور پھر وہ سرخرو ہوتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات دیے جائیں گے اس کے بعد۔ میں اس حادثے کی پرزور مذمت کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لا ابائڈنگ سٹیزنز، قانون کی بالادستی رکھنے والے لوگ، مدبر، مفکر، مکالمہ نگار، جو لوگ بھی ہیں، اٹھ کھڑے ہوں اور ایسی حرکتوں کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے خلاف ان کو سزائیں دلوانے میں قانون کی مدد کریں، عدالتوں کی مدد کریں۔ کوئی بھی رستہ ان کے لیے اسکیپ کا نہ بچے، کیونکہ اگر یہ اسکیپ ہو گئے
جیسے میں سنتا ہوں خوشنود علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا ملے گی، اس میں بہت سے لوگ باہر کے آ گئے ہوں گے، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کیا یہ کالے کوٹ والے یہی سڑکوں پہ ہمارے گھومتے رہتے ہیں؟ یہ پہن کے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے مطلب کی بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ اپنے کلائنٹس کا مدعا بڑے اصول سے عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی قانون کے اندر ہوتے ہیں؟ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ وہ ذرا اس پہ توجہ دیں، ان لوگوں کو سزائیں دیں، ان لوگوں کو پکڑیں، ان لوگوں کو جو جس سزا کے مستحق ہیں وہ ضرور دی جائیں، ورنہ یہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا رہے گا، ہم تماشا بنتے رہیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہمارے ہاں یہ آئے دن کا معاملہ ہے۔ پچھلے سالوں میں پنجاب میں، لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ حملہ ہوا کیونکہ کسی قانون رکھوالے کی، کسی وکیل کی بات نہیں مانی گئی، اس کی مرضی نہیں چلی۔ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں وہ ہماری جو مظلوم سیاستداں ہیں ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیا، آج ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کا ضرور نوٹس لیں گے اور ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں گے، جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تمام شواہد موجود ہیں۔ وہ نوجوان طبقہ، وہ نوجوان لائرز کمرے میں موجود ہیں، یقیناً انہی کے کچھ ساتھیوں نے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جو ریکارڈ پہ موجود ہیں، لہٰذا ان کو سزا دی جائے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے۔ اللہ حافظ۔